مشکل ہوتا ہے۔ میں مختصر وقت میں بات آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آ جائے ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آ جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی صحابی پہ ہلکی سی تنقید کر دو ایمان، کوشش کریں نا میرے ساتھ بولنے کی تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے آپ کو کچھ سنانا ہے۔ ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ گھرانہ نبوت کی توہین کر دو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ میں مختصر وقت میں یہی 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے۔ اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، تب بھی احد ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا، تنہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ امام صاحب موج میں آئے اور وہ کہتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی، آج کے دور کی تبدیلی والے دور کی بڑی اماں نہیں تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کی بڑی اماں تو پوتوں سمیت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے نا۔ اس دور کی بڑی اماں تھی، وہ بڑی اماں بھی موج میں بولی، کہتی ہیں امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے۔ میں اتنا عظیم الشان اجتماع ہے اور مجھے سبحان اللہ کی اعداد کی بھیک لینا پڑے آپ کے عقیدے کی بات پہ تو یہ اچھی بات نہیں۔ توجہ، جب جملہ میرا آپ تک پہنچ جائے تب اس کا اظہار فرمائیے گا۔ بڑی اماں کہتی ہے آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا، رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب نے کہا وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، یہ وقت آیا ہوگا یقین جانو میں اگر آپ کو بلوانے کے لیے بار بار رکتا رہا تو، اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا۔ اگر 2 رب ہوتے، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا، نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، وحدت کے برے جام پلاتا
تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، اور صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ حمد، مختصر وقت میں باتیں عرض کرنے چلا ہوں، لفظ سمیٹتے ہوئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس کے حوالے کا جملہ کر رہا ہوں، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، سبحان اللہ کہہ دیں یار، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، تعریفوں والا بنایا۔ اور فرانس کے بے حیاؤ، مادر پدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولادو، تم میرے آقا کی توہین کیا کرنا چاہتے ہو؟ جب کہو گے محمد تو تعریف ہوگی، جب کہو گے محمد تو تعریف ہوگی۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد صلی اللہ۔ یہ ساری میں نے سبحان اللہ آپ سے لینی ہے، سٹیج پہ اساتذہ تشریف فرما ہے، آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، ان سے تو دعائیں لینی ہے میں نے، آپ سبحان اللہ کہہ دیں میں ان سے تاکہ دعا لے سکوں۔ اب سب توجہ میری جانب رکھیں گے جی، میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بات زیادہ لمبی لے کے جانا نہیں چاہتا۔ ولادت پیارے آقا کی آلہ ہے، بولیے بولیے میرے ساتھ، ولادت آلہ ہے، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، اسی لیے مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمن، وہ اپنے انداز میں یوں منظر کشی کرتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ لکھا، لکھتے ہیں کہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، جزاک اللہ، تخلیق کر کے جس کو، بات سنیں، میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، آپ عبادت سمجھ کے، پیارے آقا نے پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی،
پیارے آقا نے فرمایا وہ تو آنی ہی ہے، نیت کر لیں کہ آذان آئے گی. یہ لذت تو ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ سماعت کی. آپ نیت فرما لیں کہ ثواب ملے گا. میں بھی ثواب کی نیت سے سنا رہا ہوں. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں طالب علم ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، میں بڑی جسارت کرنے چلا ہوں، اپنے ذوق میں اس کا معنی کروں، مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا. جب یہ بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، پھل دی احسان نہیں جتلایا. میں کہتا ہوں اللہ نے احسان جتلائے ہیں، بہت زیادہ جتلائے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، یہ بھی احسان ہے. یوں ہاتھ یوں کر دیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں نہیں گن سکتے، یہ بھی احسان ہے. یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. یقین جانو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اتنی ہمت نہیں یہاں کھڑے ہو کے تقریر کروں، وہاں جا کے سبحان اللہ. شاہ جی آپ تو میرے پاس بیٹھے ماشاءاللہ. میری ایک نعمت بھی نہیں شمار کر سکتے. جزاک اللہ. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ دماغ نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. میں معنی رکھوں آپ کے سامنے تو ہلکا سا یوں کر دیجئے گا. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ آقا کا روزہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا. زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا. پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا طہارت اس سے حاصل کی، کتنا فصلوں کو لگایا. میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. یہاں جو فرمایا نا من اللہ، من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا انہیں اج پتر دیتا ہے تے پھر بھی دے سکتا ہے. یا تھوڑا سا مسکرا دیں، آپ کو کہہ رہے ہیں پھر بھی دے سکتے. آج انہیں پانی پلایا تے کل پھر پلا سکتا ہے. اسے ہستے لوگ تسلی دینے ہیں، کہنے ہیں نا اللہ نعم البدل دے وے تنو، یعنی کہ ہو سکتا ہے. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. میں اب ذوق میں معنی کر رہا ہوں. بدل کیسا؟ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. شہرت مانگی اٹھائی دے دی. دولت مانگی اٹھائی دے دی. صحت مانگی اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. چلو میں سمیٹتا ہوں، زیادہ دور نہیں لے کے جاتا. ولادت تو اعلیٰ. میں ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں اہل ذوق کے. اس کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا
اب یہ دیکھیں یہ بات اتنی عام ہے، آدھا جملہ میں نے بولا آدھا آپ نے بول دیا کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. اگلا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ نقطی فرما لیجئے. مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، میں انتظامیہ محفل کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اب آپ کی توجہ میری جانب آ گئی جی. ہر چیز کا مقصد ہے، آپ کا بھی مقصد ہے. اگلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں اسے اس کے ساتھ نقطی فرما لیے. ہر چیز کا جو مقصد ہے حضرت، تو میرے اللہ کا ایک قانون ہے، عادت مبارکہ ہے کہ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ اس چیز کو، جزاک اللہ حضرت جزاک اللہ. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کی غرض سے بات ہے، اور میں یہ اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں سننے والوں کی اصلاح کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کی توجہ حاصل کر کے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. ہر چیز کا مقصد ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے میرا اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. ہم بعض دفعہ شدت غم میں، جدائی میں کہہ دیتے ہیں فلاں حضرت جلدی چلے گئے، رہتے تو بھی یہ کام ہوتا. لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے رب نے جس کی قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت نے ابھی دین کا کام کرنا ہے اور کوئی زبردستی چھین لے. رب نے لکھا ہے کام کرنا. حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت فیوزہم، ان کی قسمت میں رب نے کام لکھا ہے، کوئی زبردستی چھین لے. ای خیال استو محال استو جنو، ایسا ممکن. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ایک پتے کی قسمت میں جتنا ذکر لکھا ہے میرے رب نے، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تب درخت سے ٹوٹ کے نیچے آتا ہے. اب میرا جملہ اگر اتنی میں نے کوشش بھی کی، اس کے بعد بھی اگر رہ جائے تو دکھ ہوگا. اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، کیا کروں میں؟ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو چکا جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں تشریف لائے. 40 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا ہجرت کے لیے. تھوڑا سا مسکرا دو یار. محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول. اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم. اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. محبوب ابھی نہیں بولنا. 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. 38 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معیشت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں. محبوب تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے. ارادہ تو بہت تھا سنانے کو، لیکن میں اب سمیٹنے پہ آ گیا کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مہمان اور بھی تشریف لا رہے ہیں جلدی جلدی آپ کے پاس. ٹھیک ہے سمیٹ دوں جی جلدی جلدی.
میں ایک جملہ بس صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بس اسی کے ارد گرد باقی 2-4 منٹ گفتگو کروں گا۔ رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے۔ اچھا حضرت استاد جی کا حکم ہے تو میں اب نافرمانی نہیں کر سکتا، چی کرو یا چاں کرو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے جملہ۔ میں اب تھوڑی سی اور بات سناتا ہوں، جی اجازت ہے؟ رسالت کا معنی کرنے چلا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ ختم نبوت پہ ایک بات مجھ سے پہلے ہو رہی تھی، سنانے چلا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عالم ارواح میں میرے رب نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں صرف انبیاء تھے۔ کوشش کریں تھوڑا سا بولنے کی۔ میں اس وقت جو ختم نبوت پہ جملہ عرض کرنے چلا ہوں، مجھے دکھ ہوگا کہ میں آپ کی منت کر کے اس پہ داد لوں، منکر ختم نبوت میرے اس جملے کو توڑ نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا منکر میرے اس جملے کو توڑ نہیں سکتا، اور میں وہ جملہ پیش کر رہا ہوں قرآن سے، اور ساتھ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہے میں قرآن مانتا ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا یہ جملہ توڑ نہیں سکتا۔ عالم ارواح میں رب نے صرف نبیوں کو جمع کیا۔ کنہیں؟ چلو آپ کی محبت لینے کے لیے جملہ یوں عرض کرتا ہوں، اس محفل میں صرف نبی تھے۔ یا میری جانب دیکھیں، میری جانب دیکھیں، اس محفل میں صرف اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اچھا اور سادہ کرتا ہوں چاہ کے تھوڑے سے اور لوگ مسکرا اٹھیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ مجھ سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی، بولو گے تو میں بات سناؤں گا۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ آج اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میں محنت کر رہا ہوں، اس کو کوئی تھوڑا سا مسکرا دو یار۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، تو اللہ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں؟ وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا کہ فلاں فلاں ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی المرتضیٰ جی بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب ہزاروں مخلوقات ہیں، حضرت علی نام گننا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں نام لکھ بچے دیتا ہے، فلاں نام لکھ انڈے دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جن کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ مزہ آ گیا نا جواب کا؟ اب کئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع۔ آپ کے بچے ہی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دیتے ہو۔ توجہ ہے دوستو؟ مزہ آیا نا حضرت علی کے جواب کا کہ ایک جملے میں بات ختم کر دی
کہ جن جانور، اب خود دیکھ لو، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک جملے میں بات ختم ہوگی۔ اللہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ایک جملہ چاہیے، ایک جملہ چاہیے۔ اساتذہ کرام، علماء کرام، میں سبق سنا رہا ہوں، اللہ ایک جملہ چاہیے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں جس میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اس میثاق کا، اسی میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن کا طالب علم غوطہ لگائیں، اللہ موتی عنایت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں صرف نبی، جو چپ رہا اس پہ دکھ ہوگا، اس محفل میں صرف نبی، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے نبی میرے محبوب سے پہلے آئیں گے۔ وہ سارے میرے محبوب سے، ثم جاءکم رسول، وہ سارے میرے محبوب سے پہلے آئیں گے۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں، اپنے ذوق میں رسالت کا معنی میں اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں، ادھر نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، تاکہ پتہ چلے یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، مجھے دیکھو۔ توجہ ہے سب کی؟ میں رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہو، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو۔ میں کوئی اوپری گل کیتی ہے؟ اے ہوندے رہندے نے نا کہ نہیں ہوندے تو میری دعا ہے اللہ کرے تواڈے گھر لینا لگ جان پتراں دی۔ اچھا یہ اگلے سال انشاءاللہ ہونے بھی زیادہ ہیں، یہ سارا لاک ڈاؤن کا فیض ہوگا۔ یہ جو مہمان آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب جاؤں۔ حافظ ابو بکر صاحب آ گئے۔ میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں وہاں آپ آتے ہیں۔ اب میری جانب توجہ ہے، میں سمیٹوں گا انشاءاللہ، زیادہ لمبی نہیں بات لے کے جاتا۔ جی جی والدین اور ورثاء، لواحقین، محبت کرنے والے، اعزاء، اقربا، وہ پہنچ جاتے ہیں کہ 0 سائز کا لباس دے دیں۔ میری جانب توجہ ہے، اسے بند کروائیں۔
یہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. اب بچہ جب 1 سال کا ہو جائے، میری جانب توجہ رکھے خدا را، بچہ جب 1 سال کا ہو جائے، اب اگر کوئی تحفتاً بھی لائے 0 سائز کا لباس تو آپ اسے کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی، رہنے دے، یہ اب میرے بچے کو پورا نہیں آتا. 1 منٹ صرف مجھے دے دے، صرف 1 منٹ. بچہ 5 سال کا ہوا، اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 8 سال کا ہوا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس اسے. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پہ پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. شاہ جی بیٹھے ہیں، 6 میٹر لگتا ہے. عمر مبارک کتنی ہے؟ 30 سال. یہ جب 60 سال کے ہو جائیں گے تو کیا 12 میٹر لگے گا؟ اب یہی شاید رہے گا. تھوڑی سے مسکرا دیجیے گا، خوش کے بندے کے سامنے میں تقریر کر ہی نہیں سکتا، اور خوش کے بندے کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی، مجھے بات بھول جاتی ہے، میں حساس طبیعت کا بندہ ہوں. توجہ، اب یہی رہے گا، اب یہی رہے گا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، رسالت کا معنی کرنے چلا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ایک شریعت چاہیے تھی، تقاضوں کے مطابق جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے چوبن پر پہنچی، کائنات جب اپنے چوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. ہائے 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 قرآن. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں اہل حق کے ایک ادنا کارکن کا خادم ہونے کی حیثیت سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ہواؤں میں پہنچ جاؤ، خلاؤں میں چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنے مسائل لے کر آؤ، یہی علماء اسی قرآن سے آپ کو وہ مسائل بتائیں گے. کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے. ہائے ہائے ہائے. اب میں میرا بات کا سمیٹنا دیکھیے گا. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، میں آپ کی شفقت، حضرت مولانا عبداللہ عمر صاحب، مولانا جاوید اختر صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، میں آپ کی شفقت لے کر میرا بات کا سمیٹنا دیکھیے گا. اور مجھے دکھ ہوگا اگر اس میری بات کو کوئی ہضم کر گیا. اس لباس کو جو آقا لے کر آئے، اس لباس کو جو آقا لے کر آئے، میں آج پہنوں تو میں مومن، آپ پہنے تو آپ مومن. آج آپ کا مرشد آپ کو وہ لباس پہنا ہے تو آپ متقی، آپ مومن. آپ کا پیر، آپ کا استاد آپ کو وہ لباس پہنا ہے تو مومن. میرا جملہ سن کر اپنی زبان بند دیکھ کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا. قاضی مہمان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آج اس لباس کو پہنے تو تو مومن، اور اس لباس کو آقا جنہیں خود پہنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آقا جنہیں خود پہنا ہے. آقا جنہیں خود وہ لباس پہنائیں تو کمیں سجیا نہیں.
मां बड़ियां चावां नाल पुत्तर नूं ईद वाले दिन सजाए, मां बड़ियां चावां नाल पुत्तर नूं ईद वाले दिहाड़े नवाए, सजाए, संवारे, नवा लिबास पवावे, ते तू कोल खलो के कह नजर नहीं सजया, तेरा पुत्र नहीं सजया। हुजूर सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को। हाय हाय हाय, मेरे आका सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को। किसकी जरूरत है कि वो कहे सजा नहीं? आका अदालत का लिबास पहनाए उमर को। हाय 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 हाय, जे अबू बकर सच्चा नहीं तो फिर दुनिया ते सच आया ही नहीं। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो फिर बता तो सही, मोमिन कहते किसे? मोमिन होता कौन है? बताइए तो सही। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील को फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, यूं सामने दो जानू होके बैठे हैं जनाबे अबू बकर, दो जानू होके बैठे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर, जिब्रील आए थे, हजरत अबू बकर की निगाहें झुकी हुई हैं, अर्ज करते सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, सदकता या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूल अल्लाह। बर्राक चली, सदकता या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, सदकता या रसूल अल्लाह। चौथा, सदकता या रसूल अल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूल अल्लाह। जिब्रील सिदरा पे रुक गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सोची कि काजी की कह रहे हैं, मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूल अल्लाह। मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। सदकता। जब सारी बात हो चुकी, यूं आमने सामने बैठे हैं, अबू बकर दो जानू होकर सामने बैठे हैं। जब सारी बात हो चुकी, हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु। अब आका का जवाब सुनिएगा, लुत्फ आएगा आपको। अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जैसे ही सुना, अबू बकर कह रहे हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। नारा तकबीर। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। नारा तकबीर। बस करा, थोड़ा सा और। खत्मे नबूवत पे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो मैं कर दूं। वक्त वैसे ज्यादा मैंने ले लिया, मैं माजरत चाहता हूं। मैं माजरत चाहता हूं। जब नबी आए, अंबिया तशरीफ लाए, तलबा तवज्जो, अपने इस तालिब इल्म भाई की तारीफ थोड़ी सी शफकत दीजिएगा। अल्लाह आपको आलिम बनाए, बाअमल बनाए, मुबल्लिग बनाए, खतीब बनाए। आमीन ताए जब मेरे नाल चलोगे थे। अब तवज्जो रखिएगा मेरी जान में। अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी ने कहा मेरे बाद फलां नबी, मेरे बाद और नबी, मेरे बाद नबी। आका जो तशरीफ लाए और फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो नबूवत का सिलसिला बंद है, तो मिला क्या? उम्मत को मिला क्या? खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली।
میں اس پر قرآن سے دلیل دینے چلا. ہے بڑی وہ سمجھنے والی, تھوڑی سی علماء بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. طالب علم ہوں, بکھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضرت موسیٰ طور پر کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ جو آپ کے دائیں بائیں جگہ ہے نا, علاقے ہیں, یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں, یہ قسطنطنیہ ہے, قبرص ہے, فلسطین ہے, شام کا علاقہ ہے, یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے, قوم کو آ کے بتایا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. اتنے بھرے مجمع میں جملہ عرض کروں گا اور چند بندے سمجھیں گے تو میں انہی پہ خوش ہوں, وہ جو چند سمجھیں گے. قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے ہمیں دے دے. اس قوم کی شروع سے خواہش رہی ہے ہر جگہ ہماری حکومت ہو. ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ یہ علاقے آپ اپنے پیاروں کی حکومت میں دیں گے. قوم کہتی ہے ہمیں دے دے. علماء کرام میں اپنے ذوق میں طالب علم ہوں, اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں, انہیں دوں. انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے. انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں رب سے پیاز بھی مانگ, لہسن بھی مانگ, مسالے بھی مانگ, غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. انہیں دوں جنہیں کہا قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا, بدن پہ ڈنگ کا لباس نہیں ہوگا, پاؤں میں چپل نہیں ہوگی, تپتی ہوئی زمین, اپنی معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہے. اگر آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا, ہائے 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 ہائے, اگر پیارے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا علماء کرام تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ میں حکومت کنہیں دوں گا. فرمایا وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ, حکومت میں دوں گا جو میرے محبوب نبی کے مطیع ہوں گے, امی نبی کے تابعدار ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں چپ رہو آپ کی مرضی, بولو آپ کی مرضی, خاموش رہو آپ کی مرضی, میرے ہلنے جلنے پہ اعتراض کرو آپ کی مرضی. ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو. کنہیں؟ عمر. اب میں اگر تھوڑا سا اور وقت ہو تو میں ایک دو جھلکیاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ, ایک جھلکی, 3 کڑیاں عرض کرنی ہے میں نے, انہیں ملائی ہے اگر آپس میں, لطف آئے گا آپ کو. ان علاقوں کی حکومت ملی جناب عمر کو. پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں. اچانک سے صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے, ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. پیارے آقا نے کدال نبوت کے ہاتھوں میں پکڑی, زور سے ضرب لگائی, چٹان 2 ٹکڑے ہوئی, روشنی نکلی, نور نکلا. پیارے آقا نے نور دیکھا, مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا. تیسری کڑی, ان تینوں جملوں کو ملانا ہے ہم نے. تیسری کڑی, پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, غار سور سے نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا,
जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, सुराका घोड़े पे सवार है, प्यारे आका ने जो देखा, सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफ कर दे, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तला देता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अबू बकर मुस्कुरा, अबू बकर मुस्कुरा दिए। मेरे तखय्युल को चलो दाद नहीं दे सकते, सुन लो मोहब्बत से। अबू बकर मुस्कुरा दिए, उधर सहाबा मुस्कुरा दिए जब प्यारे आका ने फरमाया फारिस के मुझे महल नजर आए। सहाबा के ईमान पे एतराज करने वालों, ये सहाबा मुस्कुराए क्यों? अबू बकर मुस्कुराए क्यों? मैं इस वक्त यहां किसी को जल्दी हो ना, तो मैं अगर उसे कहूं कि भैया क्या जल्दी है तुझे, थोड़ी देर बैठ, अभी एक चार्टर त्यारा आ जाएगा, उस पे चले जाना। आप कहोगे खैर है काजी साहब को क्या हो गया, चार्टर त्यारा आ जाएगा, यहां मेरे गांव के लिए इस वक्त हो सकता है चिमची ना मिले, और चार्टर त्यारा काजी के पास कहां से? ये काजी है कि तरीन है? जी सोए में हैं, जाग रहे। क्यों? पहले मुझे देखेंगे, फिर मेरा दावा देखेंगे, फिर उन दोनों को मिलाएंगे। दावा मिलता है इस बंदे के साथ या नहीं? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दावा मिलता है इसके साथ या नहीं? सहाबा के ईमान पे इतराज करने वालों, हालत यह है कि पेट पे पत्थर बना है, खाने को कुछ नहीं, और दावा सुपर पावर के मालिक। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, निकले नहीं, निकले नहीं भाई, राजा निकाला गया। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं, और दावा सुपर पावर के कंगन। सहाबा मुस्कुरा दिए, अबू बकर मुस्कुरा दिए। तवज्जो, हज़रत उमर का दौर है, फारिस फतह हुआ, हज़रत उमर फरमाते हैं कंगन कहां है? हाय हाय, ये नहीं फरमाते हज़रत उमर कंगन भी हैं, कंगन भी हैं तो जरूर, मेरे आका ने फरमाया कहां है? एक साहब दौड़ते हुए आए, यूं रुमाल में है कंगन, यूं सामने आके रखे, हज़रत उमर ने हाथों में लिए। अब दूसरा जुमला बोलते हैं हज़रत उमर, सुराका कहां है? सुराका कहां? सुराका आए सहाबा की सफों को चीरते हुए, हज़रत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन पहन और हाथों को फिजा में ले रहा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। नारा तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। मैं आले नजर के हवाले एक बात रखना चाहता हूं, जो नए सुनने वाले आए हैं, मैं उनके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अरे वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो उमर जो आका की पेशन गोई यहां पूरी कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो आले बैत का माल कैसे गसब कर सकता? नारा तकबीर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारा तकबीर। जो सुराका को उसको बुलाकर उसके हवाले माल कर रहा है, वो आले बैत का माल गस्ब कर सकता है? हाय हाय। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात आपके हवाले। वक्त बहुत ज्यादा हो ले लिया मैंने, मैं माजरत चाहते हुए आखिरी बात कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी इस बात को किसी न किसी जगह पे किनारे लगा दूं, वरना ज़हन में बातें इस वक्त आपकी तवज्जो आने के बाद ज्यादा आ रही हैं।
توجہ نہ ہو تو جو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں. اب تھوڑی سی شفقت دیجئے گا مجھے، تھوڑی سی. عوامی ایک بات کرنے چلا ہوں. عوام جب بیٹھتی ہے نا چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، کہیں پر، تو کہتی ہے وہ کیا ماجرا ہے جی، کیا ہوا، کیا لڑائی کیا ہے، یہ مولویوں کی مذہب طبقے کی لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے آپس میں، یہ جلسہ ہے، جلوس ہے، کانفرنس ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کر رہا. آپ سے آنے لوگ ہیں. میں یہ کہوں کہ آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر میں سناؤں کسے. عوام وہ کیا مسئلہ ہے، چوکوں میں کہیں بیٹھتے ہیں، ڈیروں شہروں میں. وہ جی مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ ہے وہ ہر وقت صحابہ کرتا رہتا ہے، ایک طبقہ ہے وہ ہر وقت آل بیت کرتا رہتا ہے. عوام کہتی ہے، عوام کی رائے، ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل رسول کے نعرے لگاتا رہتا ہے. میں اس بات سے متفق نہیں، اس تجزیے سے متفق نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں اگر یہ بات تسلیم کر لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ اہل بیت والا ہے، جج آپ بنیے، منصف آپ بنیے، اپنی ایمانداری سے جواب دیجئے گا. ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے. اگلا جملہ سننے میں سوکھا ہے، سمجھنے میں اوکھا ہے. سوکھا کر کے سمجھا رہا ہوں نا. یہ کہنا بھی سوکھا کرنا ہی ہے، اسے اوکھا کرنا نہیں. سارے کام میں نہیں کرنے. بجا فرمایا آپ نے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا. جتنے نئے حضرات تشریف لائے ہیں میری بات توجہ سے سنیے گا. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا، اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. یہ سمجھنا اوکھا ہے. میں اہل بیت والا کہلوانے کی بات نہیں کر رہا. جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا، اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ جو گز لمبی زمانے جن کی ہیں، یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے. یہ نہ صحابہ والے ہیں، یہ محض فسادی لوگ ہیں، یہ محض شر پسند ہیں. یہ نہ قوم کے خیر خواہ ہیں، نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ اسلام کے خیر خواہ. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مسکرا دو تھوڑا سا فائدہ ہوگا، یا منو ایڈریس دیو میں گھر آ کے سمجھاؤں. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. اہل بیت علی کو ماننے والا ابو بکر کا گستاخ نہیں ہو سکتا. علی کو ماننے والا علی کے امام کی گستاخی نہیں کر سکتا. فاطمہ کو ماننے والا اس کی گستاخی نہیں کر سکتا جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا. یہ جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے. یہ نہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، نہ اس قوم کے خیر خواہ ہیں. صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق. ان شخصیات کا نام لے کر جو قوم میں فساد برپا کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آخری بات تو ابھی رہتی ہے. گھبرائے تو نہیں، گھبرانا نہیں، یہ ہمارا قومی نشان ہے. گھبرانا نہیں.
توجہ، میں بس آخری بات آپ کے حوالے، آخری بات آپ کے حوالے، اور مثال وہیں پہ جہاں جو میں نے بات عرض کی. حافظ جی بس 5 منٹ صرف برداشت کرنا ہے. اور اگر ان کی توجہ نہ ہوتی علماء کی تو شاید مجھے باتیں بھول جاتی، لیکن توجہ سے آ گئی. حضرت موسیٰ جو طور سے واپس پلٹے نا تو سامری جادوگر کے کہنے پر قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. توجہ، سامری جادوگر کے کہنے پر بچڑے کی. حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے، تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت ہے حضرت موسیٰ کی. پیچھے چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو. کسے؟ قائم مقام بنا کے گئے تھے، اپنا نائب بنا کے گئے تھے، انہیں چھوڑ کے گئے تھے. جب دیکھا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت، جانور کو پوجنے لگ گئے، غصے میں آئے. آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے شرک شروع کر دیا، آپ نے منع نہیں کیا. حضرت ہارون نے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ کو کہا میں نے انہیں منع کیا، ان کی اپنی بدبختی، یہ رکے نہیں، یہ باز نہیں آئے. حضرت موسیٰ اتنی جلالی طبیعت کے، ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی. تمام انبیاء میں جلالی طبیعت ہے حضرت موسیٰ کی. ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی مبارک پکڑ لی. میرے عقیدے کا حسن دیکھو، دونوں نبی ہائے 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 کتھے جا کے سنا، دونوں نبی گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی.